الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، کل ہم نے نصاب الصرف سبق نمبر 3 کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے حروف اصلیہ اور زوائد کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 4 میں حاضر ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نشست میں سبق نمبر 4 کے متعلق آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے اور ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سبق نمبر 4 میں ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج ہم سبق نمبر 4 میں 6 اقسام کا بیان سیکھتے ہیں کہ 6 اقسام کس کو کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، حروف اصلیہ اور زوائد کے اعتبار سے کلمہ کی 6 قسم ہے۔ ایک ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید۔ ناظرین محترم، یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر کلمہ میں حروف اصلیہ 3 ہوں، حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلمے کو ثلاثی مجرد کہا جائے گا۔ اگر 4 ہو تو رباعی مجرد، اگر 5 ہو تو خماسی مجرد۔ اگر ان کلموں کے ساتھ یعنی کہ حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حروف زائدہ آ جائے تو ان کو مزید فیہ کہا جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو ان کو مجرد کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم ثلاثی مجرد کے متعلق ہم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کس کو کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی حروف زائدہ نہ ہو، جس طرح نصر یعنی مدد کی اس ایک مرد نے، اس کا بروزن ہے فعل۔ تو ان کو آپ اگر حروف اصلیہ یعنی کہ آپ ان کو مقابلہ کریں گے اور ان کو آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ضربہ کا وزن آپ نکالیں گے، اس کا میزان کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جس طرح ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ ضربہ، ضربہ کے نیچے ہم نے وزن لکھا اس کا فاعل، کیونکہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حروف اصلیہ جو ہیں وہ 3 ہیں، فا عین لام۔ ضربہ کے نیچے ہم نے فعل لکھا، تو اب دیکھنا ہے کہ ان میں حروف اصلیہ کون سا ہے۔ جب ہم نے اس کا میزان کیا، ضاد فا کے مقابلے میں ہے، را عین کے مقابلے میں ہے، اور با جو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے۔ تو ہم نے یہ جانچا، ہم نے یہ پہچان لیا کہ یہ حرف جو ہے، یہ ضربہ کلمہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مزید کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور ساتھ میں کوئی زائد حرف بھی ہو۔ جس طرح ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ اکرما، اکرما کا آپ وزن نکالیں گے تو اس کا وزن جو ہوگا وہ افعال ہوگا۔ حمزہ حمزہ کے مقابلے میں ہے، قاف فا کے مقابلے میں ہے، را عین کے مقابلے میں ہے، اور میم لام کلمہ کے مقابلے میں ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اکرم جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس میں حروف اصلیہ جو ہیں وہ 3 ہیں، اور حمزہ جو ایک حرف حمزہ جو ہے وہ زائدہ حرف ہے، تو یہ ثلاثی مجرد ہوا۔ حالانکہ اس میں 4 حرف ہیں، حالانکہ اس میں 4 حرف ہیں، لیکن اس کو ہم رباعی نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے کہ ثلاثی مجرد، کیونکہ حروف اصلیہ جو ہے وہ 3 ہیں اور ایک حرف زائدہ ہے
اس لیے ہم اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، رباعی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو تو اس کو رباعی مجرد کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ زلزلہ یعنی ہلانا، اب اس کا وزن ہم نکالتے ہیں تو وزن کیا نکلے گا؟ فعللا۔ رباعی مزید کے متعلق پڑھتے ہیں کہ رباعی مزید کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور زائد بھی ہو، مثال طور تزندقن، اس کا بروزن جو ہوگا تفعللا۔ آپ اس کا وزن کریں کہ جو تا ہے وہ تا کے مقابلے میں ہے، فا کلمے کے مقابلے میں زا ہے، عین کلمے کے مقابلے میں نون ہے، دال کلمے کے مقابلے میں لام ہے، اور دوسرا آخری لام جو ہے وہ بھی لام کلمے کے مقابلے میں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں جو حروف آئے گا وہ حروف اصلیہ کہلائے گا، اور جو زائد کے مقابلے میں آئے گا وہ حروف زائدہ ہوگا۔ تو لہذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے رباعی مزید ہیں۔ حالانکہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر حالانکہ اس میں تزندقن میں حروف 5 ہیں، لیکن اس کو ہم خماسی نہیں کہیں گے بلکہ رباعی مزید کہیں گے، کیونکہ اس میں حروف اصلیہ 4 ہیں اور ایک حرف زائدہ ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، خماسی مجرد کس کو کہا جاتا ہے؟ خماسی مجرد وہ حروف اصلیہ جو 5 ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، ایسے کلمے کو خماسی مجرد کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جحمریشن، اس کا بروزن نکالتے ہیں کہ فعلیلن، فعلیلن۔ اس کا جب ہم نے وزن نکالا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو حروف اصلیہ ہیں اور 5 ہی حروف اصلیہ ہیں، اور ان کے وزن کے مطابق ہم جب ان کی میزان کی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ کلمہ جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ خماسی مجرد ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم دیکھتے ہیں کہ خماسی مزید کس کو کہا جاتا ہے؟ خماسی مزید وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد بھی ہو، تو ایسے حروف، ایسے کلمے کو خماسی مزید کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں کہ خندریسن، یعنی کہ پرانی شراب، اس کا ہم وزن نکالتے ہیں تو کیا ہوگا؟ فعلیلن۔ اس میں یا زائدہ ہے، وزن آپ نکالیں اور ایک دوسرے کے سامنے بالکل جب آپ نے مقابلہ کیا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ جس طرح ہم خندریسن لکھتے ہیں، اب اس کے نیچے آپ لکھیں فعلیلن۔ آپ دیکھیں کہ خا کے مقابلے میں فا ہے، فا کے مقابلے میں خا ہے، اور عین کے مقابلے میں نون ہے، لام، پہلے لام کے مقابلے میں دال ہے، دوسرے لام کے مقابلے میں را ہے، اور اب یا کے مقابلے میں آ رہی ہے، اور سین کے مقابلے میں لام آ رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ پتا چلا کہ 5 حروف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حرف زائدہ آیا، اس لیے ہم اس کو خماسی مزید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک بات آپ غور کریں اور یاد کیجئے گا کہ خماسی مجرد اور خماسی مزید صرف اور صرف اسما ہوتے ہیں، صرف اور صرف جو اسم ہوتے ہیں وہ خماسی مجرد اور خماسی مزید ہوتے ہیں، فعل نہیں ہوتے۔ ناظرین محترم، ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ
اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو تو اس سے مشتق یعنی اس سے نکلنے والے تمام جو افعال ہیں یا اسماء وہ سب مجرد ہی کہلائیں گے، اگرچہ ان میں زائد حروف بھی آ رہے ہوں، لیکن وہ حروف جو ہیں وہ کلمہ جو ہیں وہ افعال یا اسماء جو ہیں وہ مجرد ہی کہلائیں گے۔ جس طرح ضرب ثلاثی مجرد ہے، تو یضرب ضارب اور مضروب یہ سب جو ہیں یہ ثلاثی مجرد ہی ہیں۔ اسی طرح دحرج رباعی مجرد ہے، تو یدحرج یا مدحرج یا مدحرج یہ جو بھی ہیں یہ سب جو ہیں یہ رباعی مجرد ہی کہلائیں گے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کہ یہ اللہ حافظ۔